علی رسولہ الکریم۔ جس طرح ہم نے قرآن کے الفاظ پچھلے 4 چیپٹروں میں پڑھے ہیں، 4 اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کا بھی اردو کے ساتھ مناسبت تھی، یعنی وہ بھی الفاظ جو ہیں اردو کے ساتھ ملتے رہے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ اردو کے ساتھ ان کی مناسبت تھی۔ اسی طرح یہ ابھی جو 5واں سبجیکٹ چلنا شروع کر رہے ہیں، اس کے بھی الفاظ جو ہے اردو کے الفاظ ہی ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس میں دیے گئے ہیں، اس کے معنی جو ہے، ترجمہ جو ہے اس کے سامنے لکھ دیا گیا، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اردو والے بھی ہیں، لیکن اگر اس کے سامنے اس کا مطلب لکھ دیا جائے تو وہ آپ حضرات کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو جیسے آپ دیکھ لیں نیچے الفاظ میں کہ الخوف، یعنی خوف کا جو مطلب ہے ڈر ہے، یعنی ڈرنا، آپ نے دل میں خوف اٹھا لینا کسی چیز کا، اس کا مطلب خوف ہی ہے۔ اردو میں ہم خوف استعمال کرتے ہیں، عربی میں الف لام لگ گیا تو الخوف لفظ بن گیا۔ اسی طرح البیت، بیت ہم گھر کو کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں جو ہے البیت، البیت جب گھر کا ترجمہ خود وہاں لکھ دیا گیا ہے اردو میں بھی، تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے کہ بیت کسے کہتے ہیں۔ عربی میں البیت گھر کو کہتے ہیں اور نیچے اس کا ترجمہ لکھ دیا گیا۔ اسی طرح الاجر، یعنی اجر دینا، ثواب دینا، اس کا اجرت دینا، اس کے ترجمے میں آ جاتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اجر، کسی کو اس کا صلہ دیا جائے، بدلہ دیا جائے، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں الاجر۔ تو اسی طرح آگے جو لفظ آ رہا ہے الوزن، وزن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کا وزن کیا جائے ناپ تول میں، تو عربی میں اس کو بھی الف لام داخل ہو گیا تو عربی کا لفظ بن گیا اور اس کو الوزن کہتے ہیں۔ اسی طرح العالم، عالم کا ہم اردو میں عالم کہتے ہیں جاننے والا، یعنی تمام علم رکھنے والا، اور اردو میں بھی اس کو العالم، یعنی جو علم رکھتا ہے، جو معلومات رکھتا ہے، اس کو العالم کہتے ہیں عربی میں۔ اور المسکین، اب اردو میں ہم کہتے ہیں یہ مسکین ہے، یعنی غریب ہے مالی اعتبار سے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں المسکین، الف لام داخل ہو گیا تو عربی کا لفظ بن گیا المسکین۔ اسی طرح الارض، یعنی ارض ہم زمین کو کہتے ہیں، اور عربی میں الف لام کی وجہ سے الارض یہ عربی کا لفظ بن گیا، اس کا مطلب ہے زمین۔ اور اسی طرح الجمال، الجمال جو لفظ ہے اس کو بعض اوقات اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کم استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیا گیا ہے الجمال، یعنی حسن، خوبصورتی، جمال و زینت، تو یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ حسن کا ترجمہ کر دیے۔ القلیل، یہ ہے لفظ عربی کا ہے، القلیل کیونکہ الف لام داخل ہو گیا تو عربی کا ہے، تو اردو میں ہم کہتے ہیں قلت، یعنی مال میں قلت، مال و دولت میں قلت، یا کسی اور چیز میں قلت، تو وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے قلیل، یعنی یہ کوئی چیز میں کم ہوگی ہے، یعنی کسی چیز میں کمی ہے تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کمی، یعنی کسی چیز میں قلت کا پایا جانا، تو یہ ساری الفاظ جو ہے اردو ترجمے میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن عربی میں الف لام کی وجہ سے القلیل بن گئے۔ اسی طرح الکثیر، یعنی کثیر کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں کثرت، یعنی بہت ساری یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، یعنی کثیر تعداد میں، تو عربی میں الف لام داخل ہوا تو الکثیر یہ عربی کا لفظ بن گیا۔ اسی طرح الفریق، ہم کہتے ہیں کسی کے درمیان تفریق کر دینا، فرق کر دینا، جدائی کر دینا، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں الف لام داخل کرنے کی وجہ سے الفریق، فرق کا مطلب اس میں آ گیا، حالانکہ یہی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں الف لام کی وجہ سے یہ عربی کا لفظ بن گیا۔ اسی طرح الامام، فریقین، اس کا فریق بنا دو، اس کا پارٹنر بنا دو، بالکل، ملانے کے بھی فریق کا بھی استعمال، ہاں ملانے میں بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر جدائی میں بھی آتا ہے، وہ اگر اس میں چلے جاتے ہیں تفریق میں، فرق و باطل میں جب آتے ہیں تو پھر وہاں پر اس کا مطلب آ جاتا ہے کہ یہ جدا کرنا، فرق کر دینا ہے، وضاحت کر دینا ہے، اس میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ویسے ہی الفریق جو ہے وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ملانے کے بھی لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ الامام، امام کہتے ہیں
پیشوا جو امامت بھی اس سے مراد ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ امامت امام، اور عربی میں جو ہے الف لام داخل ہونے کی وجہ سے وہ عربی کا لفظ بن گیا الامام۔ اسی طرح العبادہ، عبادہ اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت، کھلی تا میں کہتے ہیں جو گول تا ہوتی ہے وہ اردو میں چلی جائے گی تو وہ کھلی تا کی شکل اختیار کر جائے گی یا ہا کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اب یہاں پہ جو العبادہ یہ گول تا ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت کرنا، یعنی اللہ کی بندگی کرنا، تو عبادت کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، یہ مؤنث ہے، لیکن عربی میں یہ جو گول تا ہے یہ مؤنث ہے، جتنے بھی گول تا میں آ رہے ہیں یہ مؤنث الفاظ ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہے گول تا سے ہٹ کر ہیں وہ مذکر الفاظ ہیں۔ اور جب اردو کی طرف یہ جائیں گے گول تا والی تو یہ کھلی تا بن جائے گی، یعنی با کی شکل میں تا بن جائے گی، جس طرح عبادت ہو گیا۔ اور بعض جگہ پہ گول تا ہا کی شکل اختیار کرے گی اردو میں، اردو کے رسم الخط میں، جیسے مشرکہ، مومنہ۔ اب یہ گول تا نہیں ہے، اب عربی میں تو گول تا ہے المشرکۃن، المؤمنۃن، جب اردو میں جائیں گے تو یہ مشرکہ عورت، مومنہ عورت، اب یہ ہا کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح الطلاق، الطلاق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی طلاق کی وجہ سے دو بندوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح خاوند بیوی اگر طلاق کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان تفریق ڈال جائے گی، تو طلاق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کو الطلاق کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا